آئندہ انتخابات کے اندر اپنے امیدواروں کو اناؤنس کیا، ٹکٹس اناؤنس ہوئی، تو ہم نے اپنا ورک شروع کیا ہے. آپ کو اس حوالے سے بھی ہم وقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. اب آج بھی ہم اپنے ورک کے سلسلے میں تالکا سانگڑ کے مختلف علاقوں کے دورے پہ نکلے. ہمارا جو پہلا پروگرام تھا وہ یوسی گجری میرا خیال ہے پہلے ہم نے ورک شاپ میں ایک اجتماع لوگوں کا، مختلف برادریوں کا اکٹھا ہوا. ہم نے وہاں پہ بھی بات چیت کی لوگوں سے، مختلف یوسیز کے وہاں لوگ موجود تھے. اور اس کے بعد باقی بھی ہم آئے چک 11 میں، غالباً چک 11 میں، کیونکہ میرے لیے سارے علاقے جو ہیں، میں نبی یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں قومی اسمبلی میں، اور خالد صاحب یہاں بھی رہ چکے ہیں کام کے حوالے سے. تو ایک ٹیم ہماری ہے کہ میں بھی دیکھ رہی ہوں علاقے، اور جو کام ہونے ہیں، جو ذمہ داریاں ہمیں اپنے ذمہ لینی ہے، سنبھالنی ہے، اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے. تو اس حساب سے ہم نکلے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے اندر یقیناً ہر جماعت کو چاہیے کہ اپنا مینیفیسٹو، اپنا پروگرام دے. اب اور کوئی جماعت نہیں دے سکتی ہے تو یہ میرا قصور نہیں ہے، لیکن میری جماعت کا پروگرام ہے، مینیفیسٹو ہے. بلاول بھٹو صاحب کے 10 وعدے جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ بڑے واضح ہیں. عوام دوست، غریب دوست، مزدور دوست، حاری دوست، یہ نوجوان دوست، یہ ایسے وعدے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ حکومت بنانے کے بعد پورے کرے گی. پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی انکم سپورٹ پروگرام جیسا ایک بہت بڑا پروگرام پاکستان میں متعارف کرایا، اس کو قانون کی شکل دی. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ بدترین جو مسائل تھے جب صدر آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، معاشی اعتبار سے پوری دنیا میں ایک معاشی بحران تھا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی تنخواہ بڑھائی، اور تقریباً 150% تنخواہیں باوجود تمام تر مسائل کے بڑھائی گئی. پینشنز اور تنخواہوں میں اضافہ ہوا، جو کہ اتنا بڑا اضافہ کبھی کسی حکومت میں نہیں ہوا. تو یہ بھی رپورٹ کا حصہ ہے. تو اسی طریقے سے ہماری یہ کوشش ہے، یہ خواہش ہے، یہ ہمارا عزم کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے. سانگڑ کے حوالے سے میں بات کروں تو سانگڑ کے اندر پچھلے 10 سالوں میں جو کام ہوا ہے، وہ آپ صحافی ہیں، آپ بھی نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پہ کام ہونا ہے، کہیں گنجائش ہے، لیکن بہت ساری ایسی جگہوں پہ کام ہوا ہے جہاں پہلے تصور نہیں ہوتا تھا. آپ لوگوں نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ شاید آپ ایسے روڈوں پہ چلیں گے، شاید آپ اس طرح کے کمیونیکیشن نیٹ ورک کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے. کیونکہ ہمیں بھی مایوسی محسوس ہوتی تھی. سانگڑ آتے تھے، روڈ رستے دیکھتے تھے، جو رستے ہمارے بچپن میں ہم چلتے تھے اپنے والد کے ساتھ، جب ہم ان رستوں پہ نکلے اور کھڈوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تو ہم بھی مایوس ہوئے. پھر جب میرے الیکشن کیمپین میں نے 2013 میں کی، اور جس طریقے کا روڈ میں بیرانی ٹو کھپرو لے کر جاتی تھی وہ مجھے پتا تھا. میری بہن جو کہ اس کی طبیعت اکثر اس کی بیک کی تکلیف رہتی ہے، تو اس کی تو کمر ختم ہو چکی تھی، لیکن عوام کا کام تھا، ووٹ لینے تھے، ہم جاتے تھے. 2 3 چکر میں ایک دن میں کرتی تھی بیرانی ٹو کھپرو، اور ان حالات میں کرتی تھی، ان روڈز پہ کرتی تھی کہ میرا خدا گواہی دے، اگر انسان نہ دے تو خدا جانتا ہے کہ کس طرح کے روڈ تھے. یہاں بیٹھے لوگ تو شاید جاتے بھی نہ ہوں گے کہ کبھی قسمتی کسی کی دعوت میں چلے جاتے تھے تو لوگ کو دعوت دینے والے کو دعائیاں دیتے تھے کہ ہمیں بلایا کیوں ہے. اس طرح کے روڈ نیٹ ورک یہاں پر تھی. لیکن آج الحمدللہ میں اللہ پاک کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے، اور میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عوامی خدمت کا میرے اوپر ذمہ، میری جماعت نے جو بھروسہ مجھ پہ کیا، میں اس پہ پوری ہوتی ہوں. شاید یہی وجہ ہے کہ تیسری مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے نیشنل اسمبلی کی سیٹ دی ہے، 209. حالانکہ میں اور نبی یہ بھی اپنے قومی اسمبلی کے حلقے پہ تھے. میں تھی جب سیٹیں، ایک تو سب سے بڑی جاتی ہے ہمارے ساتھ کی کہ ہماری سیٹ کھا گئے، ایک ہماری سیٹ کھا گئے. اس کے بعد ہمیں جب اتنی بڑی سیٹ، جو کہ پورے سندھ کے اندر سب سے بڑی سیٹ، پاکستان لیول پہ دوسرے نمبر پہ بڑی سیٹ، اور اس بڑی سیٹ کے اندر ایک آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا رقبہ ہمیں کور کرنا. ہم ایک ورک شاپ گئے تھے، ورک شاپ سے ہم واپس آتے آتے 2 3 جگہ رکے ہیں تو ہمیں شام ہو گئی، مطلب سورج ڈھلنے لگا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کہیں ہمیں اس سے پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے پہنچنا تھا، لیکن جس طرح کا رقبہ ہے تو مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے پہنچنا. پھر لوگوں کا پیار محبت، کسی کو جھٹک نہیں سکتے، کسی کو منع نہیں کر سکتے، ہر کوئی
پیار محبت سے اخلاق سے بلاتا ہے. عوام کا جو جذبہ ہے نا وہ اس کے بہت بے مثال جذبہ ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج جا کر دیکھ کر سانگڑ میں جو عوام ہے وہ اس انقلاب کو برپا رکھنا چاہتی ہے جو وہ 2013 میں لے کر ہے, جو وہ 2018 میں لے کر ہے, اور اب 2024 میں بھی لانے کے خواہاں. کیوں نہ؟ ترقی جب ہوئی ہے تو لوگ اب چاہتے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا ہے کہ کام ہو سکتا ہے, ان کو تو لگتا تھا ہماری قسمت میں کام ہے ہی نہیں, سانگڑ کے نصیب میں کبھی روڈ ہے ہی نہیں, سانگڑ میں تو کوئی اسکول بن ہی نہیں سکتا, سانگڑ میں تو بجلی آ ہی نہیں سکتی, سولر تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو تصور ہی نہیں کر سکے کوئی سولر لگائے گا کبھی یہاں. اچھڑے گھر کے لوگ تو شاید اپنی قسمت اپنے نصیب کو یہی سمجھ کر انہوں نے کوئی لمبی گہری سانسیں لینی شروع کر دی. لیکن جب 2013 میں ہم الیکشن جیتے ہیں اگست میں جو بائی الیکشن تھا, اس کے بعد اچھڑے گھر کے لوگوں نے یہ بیان دیا ہے جو کہ میرے لیے کافی ہے ایک ووٹر کی طرف سے, کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا لیکن آج ہمارا علاقہ آزاد ہوا, یعنی کہ سانگڑ اچھڑا تھر, وہ اچھڑا تھر جہاں پہ کالے کام کیے جاتے تھے, جہاں پہ ٹھپے لگائے جاتے تھے. اچھڑے تھر میں آپ کو میں بتاؤں 100% ووٹنگ دکھائی جاتی تھی, کاسٹنگ. اچھڑے تھر میں کھپرو شہر میں 30% کاسٹنگ دکھائی جاتی تھی جو تھی, اور اچھڑے تھر میں کہتے تھے 100% کاسٹنگ ہوئی ہے. یا تو ہم کوئی بے وقوف ہیں یا تو پھر آپ کو اپنا علاج کرا لینا چاہیے. تو 100% کاسٹنگ دکھاتے تھے اچھڑے تھر میں, جہاں پینے کا پانی نہیں تھا, پینے کو پانی مانگو تو کالے رنگ کا پانی دیتے تھے. جو ٹانکی وہ بناتے وہ 6 مہینے اس میں پانی جمع کرتے بارش کا. میں کہتی ہوں ہم تصور جانور کو بھی اس طریقے سے رکھنے کا نہیں کر سکتے. یہ تو وہاں عوام بیٹھی تھی, اس عوام کو میں نے کمنٹ کیا تھا 2013 میں کہ میں پانی لے کر آؤں. پانی کی وہاں پہ ہم نے لائن دی, ہم نے فریش واٹر کی لائن نارا سے نکال کے وہاں بڑے بڑے ریزروائرز بنائے. آپ سب جا کے دیکھتے ہیں, وہ اب کوئی نوگو ایریا نہیں ہے, وہ نوگو ایریا سمجھا جاتا تھا, اب وہ نوگو ایریا نہیں ہے. وہاں عوام رہتی ہے, انسان رہتے ہیں, اور ہر رنگ نسل برادری کے لوگ رہتے ہیں, دوسری جماعتوں کے بھی لوگ رہتے ہیں, کوئی غرض نہیں, انسان ہے. پانی سب کا حق ہے, ملنا چاہیے. وہاں پھر پانی گیا, پھر گاؤں میں سولر لائٹ لگی. مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے 10 برس پہلے کون سا اچھڑا تھر دیکھا تھا اور میں آج کس اچھڑے تھر میں جاتی ہوں. اگر آپ لوگ ابھی موقع ملے تو اب آپ جائیں گے, ابھی تو آپ ماشاءاللہ خوشحالی دیکھیں گے, لیکن جو پہلے گیا ہوگا اس کو تصور یہ کر سکتا ہے, جا کر وہ فیل کر سکتا ہے. دیکھیں میں یہاں پر خدمت کے جذبے سے آئی, میں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی, میری لڑائی کسی سے نہیں, اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں ایسے عوامی لیڈر کو فالو کرتی ہوں جو کہتا ہے میری لڑائی کسی سے نہیں. میں نفرت کو ختم, میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی. اس ملک کے لوگ اب نفرتوں سے تنگ آ گئی, پرانی سیاست ہے, اب ہمیں کام کرنا ہے. یہی نئی قسم کی سیاست ہم نے سانگڑ میں اتارے جب ہم نے کام کیے, بلا تفریق کام کیے. نبی ڈیرو نے اپنے حساب سے, میں نے اپنے حساب سے, ہم نے بلا تفریق کام کیا. ہم نے نہیں دیکھا کہ کون پارٹی کا ہے کون نہیں. بھائی ایک روڈ ہے, اس پہ ہر قسم کے بندے کو چلنا ہے, اس کے بچے کو چلنا ہے, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, کام پہ جانا ہے, ہاری کو ٹریکٹر لے کے چلنا ہے, کوئی عورت ہے اس کو نکلنا ہے, بس کو نکلنا ہے, کسی عورت کو ڈلیوری کے لیے نکلنا ہے, ایمبولینس کو جانا ہے. تو سب کے کام آئے نا یہ روڈ. کیا صرف شازیہ مری کے کام آئے, نبی ڈیرو کے کام آئے, یا عاجز دھابرا کے کام آئے, یا کیا صرف پیپلز پارٹی کے ووٹرز کے کام آئے؟ یہ روڈ سب کے کام. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سانگڑ کی ترقی میں سب کو خوش ہونا چاہیے. وہ جو کہ پیپلز پارٹی میں ہے وہ تو ٹھیک, لیکن وہ جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہے اس کو بھی خوش ہونا چاہیے, اس کو بھی سراہنا چاہیے. دیکھیں تعریف تو بنتی ہے, اور یہ تو بڑی بددیانتی ہوگی اگر آپ تعریف بھی نہ کریں اچھے کاموں کی. اگر آپ اچھے کاموں کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اچھے کام کرنے والوں کا راستہ تو نہ روکیں. اور مجھے بہت افسوس ہوا, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرنی ہو کہ آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ نظر رکھ رہے ہیں حالات میں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب ہمارے ورک کا وہ حصہ جس میں ہمیں سانگڑ سٹی میں جا کر ایک جوائننگ کرانی تھی, تو پیچھے سے جوائننگ کراتے آئے ہیں. نون سے کئی لوگوں نے نون سے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. آج ان کے ایک تالکے صدر نے جوائن کیا ہے, نون کے تالکہ صدر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. تو کچھ دیکھا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی ان کے نمائندوں میں, انہیں کچھ نظر آیا نا. ہم نے بندوق کی نوک میں جوائن نہیں کرایا, ہم نے کسی کو دھمکی دے کے جوائن نہیں کرایا, ہم نے اپنی کارکردگی پہ لوگوں کو جوائن کرایا. ہم ایسی قیادت کے پیچھے چل رہے ہیں جس کو دیکھ کے لوگ آتے ہیں.
اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کا میسج لے کے آگے آ رہے ہیں, ان کے 10 نکات لے کر چل رہے ہیں, ان کی اس عزم کو لے کر چل رہے ہیں کہ کسی سے لڑنا نہیں ہے, کام کرنا ہے, خدمت کرنی ہے. اور جب ہم آتے جوائننگ کے سلسلہ جب ہمارا سانگڑ سٹی میں ہمیں خبریں آنے لگی, خبریں یوں آنے لگی کہ جی وہاں پہ آپ کے لیے انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا گھیراؤ کر لیا ہے اور ہتھیار لے کر بیٹھ گئے ہیں اور عورتوں کو باہر نکال دیا. دیکھیے سب سے پہلے تو جو لوگ عورتوں کو باہر نکالتے ہیں میرے نزدیک وہ گھس گئے, میرے نزدیک وہ کمزور, میرے نزدیک وہ بوکھلاہٹ کا شعور, کوئی ذی شعور, کوئی میں کہوں کہ ظرف والا انسان اپنی ماں بہن بیٹی کو باہر نہیں نکالے گا, کسی مقصد سے نکالے گا. یہ کوئی مقصد ہے کہ ایک بیٹی آ رہی ہے جس نے خدمت کی ہے ضلع کی, جس نے ان 2 حلقوں کی جو اس کے ذمے پہلے تھے, NA 235 اور NA 216, اس میں اس نے انقلابی کام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر. اس نے لوگوں کو گھر گھر جا کے پوچھا ہے کہ آپ کی کیا مجبوری, کیا مصیبت ہے, کیا مسائل ہے, ہم حل کریں. جائزہ لیا ہے, معائنہ, اور اس کے بعد کام کیا ہے, ڈیلیور کیا ہے. آپ اس کا راستہ روک رہے ہیں, آپ میرا راستہ روک رہے ہیں, آپ سانگڑ کی ترقی کا راستہ روک رہے ہیں. آپ مجھے کس چیز سے روک رہے ہیں؟ کوئی شخص پاکستان پیپلز پارٹی جوائننگ دے رہا ہے, قطع نظر اس کے کہ اس کی ذات کیا ہے, اس کی روحانی کس سے وابستہ ہوتی ہے. دیکھیں میں روحانیت میں کبھی آپ میرا کوئی بھی بات اٹھا کے دیکھیں, میں عزت اور احترام کے رشتے سے, کیونکہ دیکھیں ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ, میرے بھی جماعت کے اندر ایسے لوگ چلتے ہیں جن کے پیر ہیں, مرشد ہیں, وہ یقین رکھتے ہیں, عقیدہ ہے ان کا. تو ہم کیسے کسی بھی فالوور کو یا کسی بھی مرید کو برا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دھوس, زبردستی, بلیک میلنگ سے کوشش کریں کہ آپ انہیں کام نہ کرنے. مجھے کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. ان لوگوں کو جوائن کرنا ہے, وہ اس قدر جوائننگ کے لیے تیار ہے کہ انہوں نے ہمارے پہنچنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا عیا کر دیا اپنی چھت کے اوپر. اب اس سے زیادہ وہ کیا جوائننگ کریں گے؟ وہ تو جوائن کر چکے ہیں, جھنڈا لگا چکے ہیں. یہ جھنڈا تو میں نے لگانا تھا ان کے گھر پہ جا کر. وہ جھنڈا مجھ سے میرے پہنچنے سے پہلے اور ان حالات کو دیکھ کے وہ لگا چکے, وہ بتا چکے ہیں کہ ان کا سیاسی فیصلہ کیا ہے. تو کسی کو بھی اپنا سیاسی فیصلہ کرنے سے روکنا, کسی کو بھی اس الیکشن مہم کے اندر دھمکی دینا, ہتھیار لے کر آنا, روڈ اتنے اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں جو معذرت کے ساتھ کوئی مرد نہ برداشت کرے. تو میں ایسی لیڈر کی ماننے والی ہوں, میں نہیں ڈرتی ورتی ان لوگوں سے. میں آپ لوگوں کو, میرے بھائی ہیں آپ, میرے ساتھ چلیں آپ لوگ. کسی وقت مجھے آپ سے بھی ناراضگی کسی چیز پہ ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ, یہ مت دیکھنا کس پارٹی کا کون سا گھر ہے, یہ پانی ہر گھر میں جائے, یہ صدقہ جاریہ ہے. تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے یہ 20 عورتیں آپ بٹھا دیں گے آپ ایک عورت کا راستہ روکنے کے لیے؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور میں آج اس حرکت کی مذمت کرتی ہوں کیونکہ ہماری اور مسائل ہیں. پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے, پاکستان کو بے روزگاری کا سامنا ہے, پاکستان کو غربت کا سامنا ہے, پاکستان کو مہنگائی کا سامنا ہے. اور آپ چلیں ایک عورت کا راستہ روکنے جو حق اور سچ کے راستے پر ہے, جو ڈیلیور کر چکی ہے اور ڈیلیور کرنا چاہتی ہے. مجھے کیا سر کا درد لینے کی ضرورت ہے؟ اگر ریزرو سیٹ میں میری پارٹی نے مجھے سر فہرست رکھا ہے تو میرے لیے اعزاز ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس حلقے کی عوام الیکٹ کر کے بھیجے تاکہ میں اسی طریقے سے کام کروں. وہ جو کام الیکٹ بندہ کر سکتا ہے, الیکٹ ہو کر اس کی نوعیت ہی دوسری ہوتی ہے. تو میں جا کے یہ ان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بحیثیت الیکٹڈ نمائندہ NA 209 جنرل سیٹ سے کرنا چاہتی ہوں. میں ان کی آواز بننا چاہتی ہوں جو میں بنتی رہی ہوں. مجھے اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے, مجھے اس طرح کی ٹٹ پونجی قسم کی حرکت کر کے روکا جا رہا ہے. میں آپ لوگوں کے توسط سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ التجا کر رہی ہوں کہ خدا را الیکشن پروسیس کو اس طریقے سے خراب نہ ہونے دیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ضروری نہیں تھا کہ اس طرح ہوتی, لیکن آج پولیس کنٹرول نہیں کر سکی ہے. آج کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو پولیس ہے وہ نہیں کنٹرول کر سکی ہے فقط 20-25 عورتوں کو. ہر گھر کی عورت, ماں, بہن, میری بیٹی میرے لیے قابل احترام ہے. میں ماں ہوں, میں بھی جا سکتی تھی,
میں جا کے وہاں یہ تماشا بڑھا سکتی تھی. مجھے فوٹو کھچانے کا فوٹیج بنانے کا وہ شوق نہیں ہے بھائی. میرے کسی بھی کارکن جو میرے ساتھ کارکن چلتا ہے نا, اس کی ماں بہن بیٹی گھر پہ ہے. اس کی ماں نے اپنے بچے کو بھیجا ہے, لڑنے کے لیے نہیں بھیجا, ووٹ لینے کے لیے, ووٹ کی کیمپین کرنے کے لیے بھیجا, اس کو جنگ میں نہیں بھیجا. تو میں ہرگز کسی ماں کا بیٹا, کسی ماں کا لال وہاں پر پٹنے کے لیے نہیں لے کے جاؤں گی, کیونکہ اگر وہ سمجھتے وہ ایک کو پٹیں گے, یہ 10 کو پٹ کے آئیں گے. تو ہم یہ نہیں چاہتے. ہم جاہل لوگ نہیں ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم باشعور لوگ ہیں, ہم جمہوری پسند لوگ ہیں. ہمارا انتقام ہے ووٹ, ہمارا انتقام ہے ووٹ. جنرل ضیاء ہو, جنرل جیلانی ہو, جنرل حمید گل ہو, ان سب سے انتقام ہم نے لیا ہے ووٹ کے ذریعے. لیکن انہوں نے جو کھانا خراب کیا پاکستان کا, کبھی کسی کو مسلط, کبھی کسی کو مسلط, کبھی ایک ہمارے اوپر مسلط, پھر دوسرا مسلط, اب وہ ایک پڑا ہے اندر, ایک کو خواہش ہے پھر سے وزیر اعظم بننے کی. بھائی ملک آپ کی خواہشات پہ نہیں, عوام کی خواہشات پہ چلنا چاہیے. اور عوام کی خواہش اس وقت یہ ہے کہ مہنگائی ختم ہو, غربت کم ہو, اگر ختم نہیں ہوتی, اور لوگوں کو روزگار ملے. یہ ہے لوگوں کی خواہشات. لہذا میں ایک اور آپ کی توسط سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پھر سے یہ کہوں گی کہ یہ الیکشن آج کا جو ہم نے ایک چھوٹا سا ایک دیکھا ہے سانگڑ سٹی کے ایک کونے کے اندر, ابھی تو الیکشن ہونا ہے, ابھی تو میری پوری کیمپین ہے. تو آج ہم نے پہلا دن ہے, ہم نے سٹارٹ کیا جس طریقے سے, ابھی تو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش رہے گی ان حرکات پہ؟ الیکشن کمیشن پاکستان کو میری طرف سے خط جا چکا ہے, وہ خط ان کو مل گیا ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کو میں آپ کے توسط سے ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں. دیکھیں یہاں پر جو باقی مرشد ہیں ان کا اس طرح کا سیاسی رول نہیں ہے جو ایک جماعت کا ہے. اگر وہ بھی سیاسی رول اپنا دوسروں کی طرح رکھے کہ اپنے ووٹر کو چھوڑے کہ جی جس کو انہوں نے وہ بہتر سمجھے ووٹ دے, اور یہی ہونا چاہیے. دیکھیں روحانیت اور سیاست یہ دو الگ چیزیں. روحانیت کی ہمیں, میں کہہ رہی ہوں نا, احترام ہے, عزت ہے. ہمارے ساتھ جو پیر صاحبان کام کرتے ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, ہم ان سے دعا بھی لیتے. میں خود بذات خود ان سے دعا کی طلبگار ہوتی ہوں, اور دعا میں فدا رکھتی ہوں اس پر. لیکن جو لوگ اس چیز کو سیاست میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ اپنے جو مریدین ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں یہ غلط بات. اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ابھی آپ کو ہو جائے گا جب میں اور آگے بات کروں. دیکھیں جس طرح آج کا سچویشن ہوئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور بھی کوشش ہوئی ہے الیکشن کے عملے کو تعینات کرنے میں. 3 AROs ہیں, اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز, جو کہ پیر صاحب پگاڑا کے مرید ہیں. کیوں مریدوں کو رکھا گیا اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر؟ PS 40 پہ, PS 41 پہ اور NA 209 پر. کیوں آپ کو کوئی اور نیوٹرل بندہ نہیں ملا؟ ہم تو کوئی نیوٹرل بندہ کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے آپ پیپلز پارٹی کا بندہ رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی تو سیاسی جماعت ہے نا. یہ تو ایک دوسرا سنگین مسئلہ ہے, یہ ایک سنگین مسئلہ ہے. کسی کی عقیدت کو پھر آپ یوز کریں گے, اسی لیے ہمیں خدشہ ہے. جو آج آپ نے دیکھا کہ عقیدت کو یوز کیا گیا, آج عقیدت کو یوز کیا گیا, اسی طرح اس 3 لوگوں سے بھی عقیدت کے ذریعے کام لیا جائے گا. ایک ان کا نام ہے نذیر ہنگورو. نذیر ہنگورو جو ہے وہ PS 41 سانگھڑ 2 پہ رکھا گیا ARO, اور وہ سینئر ہیڈ ماسٹر ہے جھلیار تالکا کھپرو میں. اچھا جی, دوسرا ہے ایوب نظامانی جو ARO ہے PS 40 سانگھڑ 1, ہیڈ ماسٹر ہے, یہ بھی گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول خاتون پاکستان. ٹھیک ہے نا, اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ مجھے بتائیں. پھر جی محمد عرس راجڑ, یہ بھی ہیڈ ماسٹر ہے سرنواری. ٹھیک ہے جی, یہ 3 لوگ ہیں. ہر جگہ جو عملہ ARO لگا ہے وہ یا مختار کار یا AC عملہ لگایا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر لگائے؟ اول تو پہلے یہ کیوں تفریق ہے, یہ کیوں الگ ہے یہاں پر؟ تو 3 جو مرید اس جماعت کے
جس میں عقیدے کو استعمال کر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, ان کی جان و مال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, ان کو ARO نہیں لگنا چاہیے. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ سانگڑ کے اندر منصفانہ الیکشن کرانے کے خواہاں ہیں تو آپ سب سے پہلے ان 3 مریدوں کو بحیثیت ARO فارغ کریں. یہاں پر آپ وہ لوگ لائیں جو نیوٹرل ہوں, آپ مختار کار رکھ لیں, مگر اس طرح اندھیر نگری نہیں ہو سکتی. یہاں پر خون ریزی ہوئی ہے, سانگڑ شہر میں ایڈونچر ہوا ہے, ہم نے لوگ گنوائے ہیں. ہم اپنے کسی بھی کارکن کو نقصان نہیں دیکھ سکتے پہنچتا ہو. اگر میرے کسی کارکن کو نقصان پہنچا ان کی حماقتوں سے تو ذمہ دار, آج بھی جو ذمہ دار ہوتے ان کے بھی نام سن لیں. علی غلام نظامانی, یہ موصوف میں ان کو نہیں پہچانوں گی لیکن یہ شاید خلیفہ ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے اکسایا ہے لوگوں کو, انسٹیگیٹ کیا ہے لوگوں کو. واٹ ڈز ہی تھنک, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. مگر میں معاملے کو بڑھاؤں تو ابھی FIR کٹوا سکتی ہوں اس شخص کے اوپر, سیدھی کٹوا سکتی ہوں. سانگڑ نوگو ایریا نہیں ہے اور نہ بننا چاہیے سانگڑ نوگو ایریا. مجھے تو پاکستان آزادی نظر آتا ہے. جن دہشت گردوں نے نوگو ایریا بنائے تھے ان سے تو پاکستان کی فوج نے اور پولیس نے چھڑوا لیے ایریاز, تو یہ چھوٹا ٹکڑا کیوں رہ گیا ہے؟ کیا یہ نوگو ایریا ہے؟ دوسرا ہے جی سعید خان نظامانی, ایکس MPA. یہ 2 اشخاص ہماری اطلاع کے مطابق ملوث ہے. پہلے بھی انہی نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی پہ حملہ کروا کے لوگوں کی جانیں گنوائی ہیں, لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچایا. یہ ایک بار پھر اس طرح کی بد اخلاقی کر رہے ہیں. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جس کا کام ہے ٹو اسسٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کنڈکٹنگ فری فیئر جسٹ الیکشنز, یہ ان کا کام ہے. سندھ کے ہوم منسٹر کو دیکھنا چاہیے, کیئر ٹیکر ہوم منسٹر کو, بریگیڈیئر حارث صاحب کو, کہ کیوں SP سانگڑ فیل ہوا. کتنے بجے سے 3 بجے کی بات سن رہی ہوں میں, ابھی کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 3 بجے 10 بجنے والے. آپ کو 7 گھنٹے تک آپ ابھی تک سچویشن کو صحیح نہیں کر سکے. فقط 20-25 خواتین وہاں بیٹھی ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے آپ کسی کو نقصان پہنچائیں, آپ کارڈن کریں. آپ جس کے گھر جانا ہے, جس نے پارٹی میں شمولیت کرنی ہے, جس نے جھنڈا چڑھا دیا ہے, جس کے دروازے کھلے ہمارے لیے, وہ رستہ صاف کرائیں. آپ یرغمال بنے رہے ان کے کیوں؟ SP Sangad has failed to deliver today, and if he cannot deliver اس پوائنٹ پہ تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ الیکشن کیسے کرائے گا یہ شخص؟ اس کی کمپٹنس تو میں نے آج دیکھ لی. پھر ایک DSP ہے, ایک DSP صاحب ہیں, ان کا بھی ایک امداد سولنگی. یہ DSP صاحب یہ کیا کر رہے تھے؟ It is the failure of police force today. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب آج کے دن باجوڑ کے اندر بم بلاسٹ میں, جو کہ پولیس وین کے پاس ہوا, وہاں پر پولیس پہ حملہ ہوا, وہاں پر شہادتیں پیش آئی ہیں, 5 شہادتیں ہوئی ہیں اور 10-12 لوگ ابھی بھی زخمی ہیں. وہ بھی پولیس والے ہیں, کہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں, اور یہ پولیس والے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں جو ان سے شہر میں ڈیوٹی نہیں دی جا رہی. سو جو SP سانگڑ ہے, in my view he has failed. ایک چھوٹی سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکا. یہ اتنا بڑا الیکشن کیسے کرائے گا اس علاقے میں؟ یہ خون خرابہ چاہتا ہے اس علاقے میں, یہ قتل و غارت دیکھنا چاہتا ہے اس علاقے میں. I request the Election Commission of Pakistan to take strict notice and immediate notice of this negligence and failure of Sangad police to control the situation, which was very much controllable. It was a very, very controllable situation that they failed to control. ہم وہاں جا کر تماشا نہیں لگائیں گے, نہ آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے, نہ اپنے کارکنان کو تکلیف دیں گے. پھر ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا 15 منٹ
ابھی ہم کلیئر کریں گے, پھر 10 منٹ کلیئر کریں گے. پھر ہم نے سنا ایک جنیجو صاحب رشتہ دار ہیں جو ایک جنیجو صاحب ہیں جنہوں نے فارم بھرا ہے 209 پہ, ٹکٹ ابھی انہیں نہیں ملی. ہاں وہ فارم بھرا ہے, ٹکٹ نہیں, ان کے بھی رشتہ دار وہاں موجود تھے. تو دیٹ مینس کہ ابھی ٹکٹ آپ کو ملی نہیں ہے, آپ اس طرح کی کرمنالٹی میں انوالوڈ ہیں. آپ لوگوں کو وہاں اپنے رشتہ داروں کو بھیج کے آپ وہاں پر بدماشی کرا رہے. خدا کا خوف کریں. سانگڑ کی عوام نے اللہ اللہ کر کے تو اتنے حالات بہتر دیکھے اپنی زندگی میں, اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگوں نے, چیزیں چینج ہوئی ہیں. آپ کو راس نہیں آتی لوگوں کی خوشی, آپ کو راس نہیں آتا سانگڑ کا امن. کتنی اور لاشیں دیکھیں گے آپ سانگڑ میں امن کے لیے, کتنے اور قربانیاں دینی پڑیں گی سانگڑ کی عوام کو, سانگڑ کے غریب لوگوں کو. آپ غریب لوگوں کو ہراساں کرتے. جب آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ ایک غریب کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, اقلیت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہوں گے. میں آپ سب, مجھے پتا ہے, میں جانتی ہوں کیا کیا ہوتا رہا ہے یہاں. لیکن یہ آپ جو ہمیں ٹریلر دکھا رہے ہیں اس سے ہم نہیں ڈرتے. ہم صرف نہیں چاہتے کہ ایک جاہل کو جہالت سے جواب دیا جائے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. اگر ہمیں اگر یہ اس طرح کے انتقام کا ہوتا ہے نا تو جنرل ضیاء سے انتقام لے چکے ہوتے, جنرل مشرف سے انتقام لے چکے ہوتے. لیکن ہم نے انتقام کیسے لیا؟ جمہوریت کے ذریعے. ہم یہ انتقام بھی لیں گے جمہوریت کے ذریعے. ہم آپ کے توسط سے